آج ویو 360 میں سعودی عرب میں حج عازمین کی ہلاکتوں کی وجہ صرف گرمی یا ناقص انتظامات بھی؟ اور پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی خطے شدید گرمی کی لپیٹ میں، وجوہات کیا ہیں، بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو اینڈ السلام علیکم۔ سعودی عرب میں اس سال حج کے لیے جانے والے 1000 سے زائد عازمین حج شدید گرمی یا ہیٹ ویو کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سعودی حکام کے مطابق ہزاروں افراد کو ہیٹ سٹروک ہونے کے نتیجے میں طبی امداد دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں حج کے دوران درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت نے ابھی تک سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی موجود ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 35 یا اس سے زائد پاکستانی بھی شامل ہیں۔ مختلف ممالک کے حکام اور سفارتکاروں سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں مصری عازمین حج کی ہوئی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 600 مصری، 140 انڈونیشی، 68 ہندوستانی، 60 اردنی، 35 پاکستانی، 35 تیونسی، 11 ایرانی اور 3 سینیگالی شامل ہیں۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور کے مطابق ہلاک ہونے والے پاکستانی حاجیوں میں سے 20 مکہ میں، 6 مدینہ میں، 4 منی میں، جبکہ 3 عرفات اور 2 مزدلفہ میں ہلاک ہوئے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اس لیے لوگ سخت گرمی کے موسم اور مشکلات کے باوجود یہ مناسک ادا کرنے سعودی عرب سفر کرتے ہیں۔ اس سال حج کے موقع پر گرمی انتہائی عروج پر تھی، جس کے باعث اس بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ ایسا کیوں ہوا، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اس ہفتے تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ سعودی حکام کے مطابق 22 ممالک سے 16 لاکھ اور مقامی افراد نے مناسک حج ادا کیے، لیکن مکہ پہنچنے والے حاجیوں کو اس بار شدید گرمی کا سامنا تھا۔ انتہائی گرمی کے باعث اس سال حج کے دوران مرنے والوں کی تعداد AFP کے مطابق 1000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ زیادہ تر لوگ سڑک کے کنارے مر گئے اور کچھ گرمی اور ہیٹ سٹروک سے بے ہوش ہو گئے۔ انہیں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جب موسم گرما میں حج کا سیزن ہو تو وہ تھوڑا سا ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں۔ AFP کے اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں میں سے نصف سے زیادہ حاجی ایسے تھے جو غیر رجسٹرڈ تھے۔ اسلام کا 5واں رکن ادا کرتے ہوئے مرنے والوں میں سب سے زیادہ کا تعلق مصر سے تھا، 668، جن میں سے بڑی تعداد غیر رجسٹرڈ حاجیوں کی تھی۔ ہم نے سوچا کہ ہم مرنے والے ہیں، شدید گرمی کی وجہ سے ہم میں مقام تک پہنچنے کی طاقت بھی نہیں تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے جسم میں جان نہیں تھی اور میں آگے بڑھنے سے قاصر تھی۔ ہم نے یہاں مکہ میں 25 دن گزارے ہیں، لیکن مسلسل درجہ حرارت 44 اور 45 ہے، اس لیے ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے حرم سے ہماری رہائش گاہ تک ٹرانسپورٹیشن بند کر دی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اموات کی وجہ سے سعودی حکومت شدید گرمی کے پیش نظر حاجیوں کو سہولتیں مہیا نہ کرنے پر تنقید کی زد میں ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو یہاں آنا اور حج کرنا ایک بہت ہی شاندار سفر تھا، یہ بہت ہی روحانی سفر ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں بہت گرمی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے حج ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ سعودی عرب نے 2016 میں گرمی کے لیے حکمت عملی بنائی تھی، جس کے تحت سایہ دار جگہیں، ہر 500 میٹر پر پانی کے پوائنٹس اور صحت عامہ کی بہتر سہولتوں کی فراہمی شامل تھی۔ سعودی صحت کے حکام کی حجاج کو ہدایات ہیں کہ وہ صبح 11 بجے سے سپہر 3 بجے تک باہر نکلنے سے گریز کریں اور پانی زیادہ پئیں۔ عازمین حج گرمی سے بچنے کے لیے چھتریاں لے کر حج کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پانی جسم پر ڈال کر گرمی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جیوگرافک ریسرچ لیٹرز کی سال 2019 کی ایک اسٹڈی کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سال 2047 سے 2052 تک اور سال 2079 سے 2086 تک درجہ حرارت کی سطح انتہائی خطرے والی حد سے بڑھ جائے گی۔ جیسے جیسے یہ صدی آگے بڑھ رہی ہے، گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حج کے دوران ناکافی سہولتوں اور فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے عازمین کو طویل انتظار کرنا پڑا، بلکہ مزدلفہ میں بعض حاجیوں کے مطابق علاقے کو تمام لوگوں کے لیے کئی گھنٹوں تک بند کر دیا گیا، جس کے باعث بہت سے لوگ شدید گرمی میں انتظار کرتے رہے اور ہیٹ سٹروک کا شکار ہوئے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار منصور جعفر سے، وہ کور بھی کرتے رہے ہیں ان موضوعات کو اور سفر بھی کرتے ہیں ان ملکوں کا۔ منصور، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی حکام نے حاجیوں کے لیے گرمی کے پیش نظر مناسب اقدامات نہیں کیے تھے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ جی، جہاں تک تو سعودی حکومت کی تیاریوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی پہلا حج نہیں ہے جو سعودی حکومت نے مینج کیا ہے۔ سعودی حکومت اپنے قیام سے لے کر خاص طور پہ جو جدید سعودی عربیہ پچھلے 56 برسوں سے تقریباً یہ 100 ملین حاجیوں کو جو ہے وہ مختلف خدمات جو ہے وہ فراہم کر چکی ہے اور ان کا یہ مذہبی فریضہ فیسیلیٹیٹ کر چکی ہے۔ لیکن اس بار سعودی حکومت نے بہت زیادہ وارننگ دی تھی، بہت پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر جو درجہ حرارت خاص طور پہ جو اس وقت بین الاقوامی طور پہ کلائمیٹ چینج کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، اور سعودی حکومت نے جتنے بھی غیر ملکی یہاں پہ وفود آئے ہیں ان تمام کو آگاہ کر دیا تھا پہلے سے ہی کہ وہ مناسب اقدامات، مناسب احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کریں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ ضعیف العمر ہیں، پیرانہ سالی کی وجہ سے، کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے ان کے لیے یقیناً یہ ایک ریلیجس ریچول جو ہے جو بڑی تھوڑی سی ان کے لیے ریگورس ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ موسمی شدت اگر ہو تو اس کی تکلیف میں اور اس کی برداشت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ منصور، وہ بات آپ درست کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے جیسے ابھی میں نے کل کچھ حاجیوں سے جو سعودی عرب میں ہیں ان سے خود بات کی، ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ مزدلفہ میں 4 گھنٹے کے لیے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا اور ان کو اس شدید گرمی میں 4 گھنٹے تک دے کوڈ ناٹ گو اینی ویئر۔ ٹرینز روک دی گئی تھیں، لوگوں کے پاس ٹکٹس تھے، وہ ٹرینز میں نہیں جا سکتے تھے، وہ سخت شدید گرمی میں باہر تھے۔ تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا ایسا ہوتا ہے عام طور پر سعودی عرب میں جب حج کا موقع ہوتا ہے تو کیا کچھ علاقوں کو بند کیا جاتا ہے، کچھ کو کھولا جاتا ہے؟ دیکھیے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں نشاندہی کی، جس طریقے سے کچھ جو پراپر پروٹوکول رجیم کے وائلیٹ کرتے ہوئے لوگ حج کے اس پورے پروسیس میں شامل ہوئے، تو وہ جب ان کے پاس کوئی پراپر لیونگ نہیں ہوتی، کسی وہ رجسٹرڈ کیمپ کا حصہ نہیں ہوتے، تو وہ انہی جگہوں پہ منا میں، مزدلفہ میں، ان کیمپوں کے باہر خاص طور پہ جہاں پہ رجسٹرڈ حاجی قیام پذیر ہوتے ہیں اس کے باہر رش لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں انتظامیہ کو وہاں پہ اس نوعیت کے اقدامات لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو آلریڈی اس حج پروسیس کا ایک پورا لیگل پروٹوکول پورا کر کے آئے ہیں ان کی جو مشکلات کو انہیں مشکلات سے بچایا جائے، اور اسی نوعیت کے اکا دکا واقعات جو ہیں وہ رونما ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ آپ اتنی بڑی تعداد میں اور خاص طور پہ مخصوص ایام کے اندر آپ نے 20 لاکھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا انتظامات تھے ان انتظامات میں بھی انسانی ایفرٹ جو ہے وہ یقیناً کمی اور بیشی کا شکار کر سکتی ہے اسے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، وہاں پہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ہمارے جو ایشیائی ممالک سے حاجی حضرات جاتے ہیں وہ پراپر وہاں پہ لینگویج کا ایک جو بیریئر آ جاتا ہے، اور وہ اس انداز سے اس طریقے سے ان چیزوں کو مینج نہیں کر پاتے، جہاں سے ان کی بسز میں چلنا ہوتا ہے، جہاں سے انہوں نے اترنا ہوتا ہے، وہ چیزیں ان کے بعض اوقات علم میں نہیں ہوتی ہے، تو بعض لوگ خود اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یقیناً وہ ٹیک کیئر نہیں اس طرح ان کا ہو پاتا، اور جس طریقے سے موسمی شدت کا اس بار وہاں پہ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، اس کے نتیجے میں یقیناً وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ صحت کے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سعودی حکومت نے جو ایک مربوط ہیلتھ اسٹریٹجی وہاں پہ بنا رکھی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی متعدی مرض جو ہے وہ اتنی بڑی گیدرنگ کے اندر رپورٹ نہیں ہوا۔ اس حج سیزن کے دوران 24 اوپن ہارٹ سرجریاں کی گئی، کارڈک جو کیتھیٹرائزیشن پروسیس ہے 218 لوگوں کا وہ آن گراؤنڈ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ڈائلسس کے لیے 676 پروسیسز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے گئے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے حکومت کی تیاریوں کا کہ انہوں نے جو بیمار حاجی تھے تقریباً 366 کے قریب، چاہے وہ منا کے ہاسپٹل میں تھے، چاہے وہ
طائف کے ہاسپٹل میں تھے, مکہ میں تھے, جدہ میں تھے, ان کو ایک بڑے ہی پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ میدان عرفات میں لایا گیا, کیونکہ میدان عرفات میں جو وقوف عرفات ہے وہ ایک بہت ہی اہم رکن ہے, رکن اعظم کہلاتا ہے. جو بھی بندہ اس اسپیسیفک حدود کے اندر اگر وہ قیام نہیں کر پاتا, چاہے وہ کچھ مدت کے لیے ہو, تو ان کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. تو حکومت نے ان تمام صورتحال کو اس کے پیش بندی کی, اور اتنے بڑے پیمانے پہ جو ضعیف العمر, بیمار, ایون جو ہارٹ سرجریز کے پیشنٹ موجود تھے, ان کو بھی اس علاقے میں اس رجیم کے اندر لے کر آئے تاکہ ان کا حج جو ہے وہ پرفارم ہو سکے. رائٹ. منصور, آگے بڑھتے ہیں. ایک شکایت یہ بھی ہے, جیسے آپ نے ہماری رپورٹ میں بھی سنا, کہ ہر 500 میٹر پر واٹر ہائیڈریشن اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ شکایت میں نے خود جن لوگوں سے بات کی انہوں نے بھی کی کہ کئی کلومیٹر تک پانی پلانے کا انتظام نہیں تھا, یا مسٹ اسٹیشنز نہیں تھے. کیا اب جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ اس رجیم سے باہر ہوتے ہیں, جو کہ حج ویزا پہ نہیں آتے, ان کے لیے یہ فیسلٹیز حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے گروپس کے ساتھ پاکستان سے ویزاز لگوا کے گئے, حج ویزاز لگوا کے گئے, وہ بھی یہ شکایتیں کر رہے ہیں. دیکھیے, اس حوالے سے جو حج کی کوریج ہے وہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس کا لائیو اہتمام نہ صرف خود سعودی حکومت کے جو ٹی وی ہیں انہوں نے کیا, بلکہ وہاں پہ جو دوسرے انڈیپینڈنٹ کوریج کرنے والے ٹی وی چینلز موجود تھے, مختلف سوشل میڈیا کے لوگ موجود تھے. تو جتنے بڑے پیمانے پہ سعودی حکومت نے کم از کم پانی کے حوالے سے جو شکایت ہے وہ اکا دکا ایکسیپشنل کیسز کی تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ, خاص طور پہ اس مرتبہ تو سعودی حکومت نے مناس کے اندر بھی, مزدلفہ کے اندر بھی آب زمزم جو ہے وہ مفت تقسیم کروایا ہے, اور عام پانی جو یقیناً وہاں پہ اس حوالے سے کنزیوم کرنے کی جو ہدایات کی گئی تھی, اس کے جتنے بڑے کنٹینر جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ, یقیناً اس میں وہ شکایات اپنی جگہ درست ہیں کہ جو لوگ رجیم سے باہر اور وہ مین روٹ کو اپنی ان سفری مشکلات سے بچنے کے لیے اس سے گزرے ہیں, وہاں پہ یقیناً ان کو اس نوعیت کی کوئی چیز شاید نہ ملی ہو, لیکن جو مین روٹ تھا جس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا اس پر اس نوعیت کی شکایت ایکسیپشنل کیسز کی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ایک جنرلائز ایونٹ کے طور پہ میرا خیال پینٹ کرنا یا پیش کرنا. منصور, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اس وقت ہمیں فہد سعید, کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں, وہ جوائن کر رہے ہیں. فہد, جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, سعودی حکومت ہمیشہ سے بہت اچھے انتظامات کرتی ہے, اور عام طور پر جو عازمین حج ہوتے ہیں وہ واپس آ کے اپنے ایجنٹس کی شکایتیں تو کرتے ہیں, لیکن سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں ان کی شکایتیں نہیں کرتے. لیکن اس مرتبہ ہمیں کچھ مختلف دیکھنے کو, سننے کو مل رہا ہے. کیا ہم جو یہ ایک ہیٹ ویو ہے اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں شاید اتنی شدید گرمی میں عازمین کو بہتر سہولیات دینے میں ناکام رہی ہے سعودی حکومت؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے آن لائن لیا. دوسرا میں یہاں کہوں گا کہ ایک اگر آپ کو بیماری ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ آپ یہ کریں کہ آپ ڈائگنوز کریں کہ آپ کے پاس بیماری کیا ہے. اتفاق سے جی میری 2021 میں میری ایک اسٹڈی آئی تھی جو کہ ایک پیئر ریویوڈ جرنل میں پبلش ہوئی تھی, اور اس میں میں نے بالکل یہی کہا تھا کہ جس طرح گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے اس طرح کا رسک جو ہے جس میں ملٹیپل ڈیتھس ہو سکتی ہیں لوگوں کی, وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. اچھا, اب میری جو پریڈکشن تھی اس اسٹڈی میں, سائنٹیفک اسٹڈی میں, وہ درست تو ہوگی, لیکن میں بہت دکھی دل سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو کہ کاش میری پریڈکشن درست نہ ہوتی. میں کلائمیٹ سائنٹسٹ ہوں اور اس فیلڈ میں پچھلے 20 سال سے ہوں, اور مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو یہ ہیٹ ویو ہے, جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیٹ ویو ہے, اس نے اس پرابلم کو ایکسیسبیٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. کیونکہ جو ہم نے جو آپشن, جو سہولیات مہیا کی گئی ہیں, اگر آپ کا 2 ملین سے جتنے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے اس وقت, اگر اس طرح اتنی بڑی گیدرنگ ہو تو اس کے لیے آپ اڈیپٹیشن آپشن اتنی شدید گرمی میں آپ اس کو پرووائڈ کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ اڈیپٹیشن آپشنز کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اور وہ ہم نے یہاں دیکھا کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں جب ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو گئے, اس کی وجہ سے اتنی بڑی گیدرنگ جہاں پہ بہت سے ضعیف لوگ بھی حج کرنے آتے ہیں,
وہ جو ہمارا فیزیولوجیکل لمٹس ہے، ہمارے جسم کی فیزیولوجیکل لمٹ ہے، وہ ایکسیڈ ہوگی، وہ سرپیس ہو گئی. اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا. اور یہ جو حج کا ایونٹ ہے، جیسے میرے پہلے بھی جو آپ کے پینلسٹ ہیں وہ بتا رہے تھے، اٹس اے ویری لیبوریس کائنڈ آف این ایکٹیویٹی. وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اندر بیٹھ جائیں، آرٹیفیشیل کولنگ میں بیٹھ جائیں، پنکھا یا ایئر کون لگا لیں، بلکہ حاجیوں کو باہر جانا پڑتا ہے اور ان کو جی، اور مناسب حج جو ہے کافی وہ ادا طویل ان کو واکس کرنی پڑتی ہیں. کل ایک صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 22 کلومیٹر پیدل چلے اس ایک دن میں جب انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا تھا. یہ بات بالکل درست ہے فرحان، آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شدید جو گرمی تھی اس کے لیے، حالانکہ منصور جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سعودی حکومت نے وارننگز بھی دے رکھی تھیں کہ وہ اتنے بجے سے 11 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان باہر نہ نکلیں. تو آنے والے وقت میں جس طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس قسم کے پیٹرنز، یہ موسم کی شدت خراب سے خراب تر ہی ہوتی جا رہی ہے. بلکہ اس سال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ سال اتنا گرم ہوگا کہ پچھلے 2000 سال کا جو گرمی کی شدت کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر حج جیسے مناسک جن میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اس کے لیے حکومتیں پہلے سے کیا تیاریاں کر سکتی ہیں؟ آپ کے سوال کے جواب سے دینے سے پہلے، سب سے پہلے جی آپ کی توسط سے میں آپ کے جتنے بھی لسنرز ہیں، آپ کے ویورز ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلائمیٹ چینج جو اس وقت ہو رہی ہے وہ فاسل فیول ایمیشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس معاملے کا حل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی فاسل فیول ایمیشنز کم نہیں کریں گے. جب تک دنیا فاسل فیول ایمیشن کم نہیں کرے گی، اس وقت تک اس معاملے کا جو حل ہے وہ ہونا مشکل ہے. تو اس میں ایک کال یہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے بہت بڑا فاسل فیول ایکسپورٹر ہے، تو سعودی عرب کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم گلوبل لیول پہ فاسل فیول ایمیشن کم کریں، ہم رینیویبلس کی طرف آئیں. تو یہ میرا پہلا پیغام ہوگا. دوسرا میرا پیغام یہ ہوگا کہ آف کورس یہ جو ہے اب جو میرے سے کلائمیٹ چینج کا، ہائی ٹیمپریچرز کا، یہ ہمیں آئندہ سالوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حج اس وقت کیونکہ لیونر کیلنڈر کو فالو کرتا ہے اور وہ ہر 10 دن پیچھے جا رہا ہے، تو حج تقریباً 3-4 سال یا 5 سال کے بعد سردیوں کی طرف بڑھ جائے گا اور شاید ہمیں ہیٹ ریلیٹڈ جو کیلیمٹیز ہیں وہ دیکھنے کا موقع نہ ملے. لیکن جب دوبارہ نیکسٹ سائیکل میں جب یہ آئے گا گرمیوں میں، جو 2045-2050 کا ہے کہ اراؤنڈ ہوگا، اس وقت تک ہمیں تیاری کرنی چاہیے. ہمیں اپنے انرجی سسٹم کو شفٹ کرنا چاہیے ٹورڈ رینیویبل، نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف سعودی عرب میں، بلکہ دنیا میں. اور جو دنیا کے جو ڈیولپڈ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے، یورپین یونین ہے، اور جو ان کو لیڈ لینی چاہیے. لیکن جو فرحان جیسے آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کی اور ان ملکوں کی جن کو لیڈ لینی چاہیے، جن کے پاس ریسورسز ہیں، جو انفلوئنس کر سکتے ہیں پالیسیز کو باقی دنیا میں، باقی دنیا کی جو اویئرنیس ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم انہی کی بات کریں، اور ابھی جیسے ہیٹ ویو کی بات ہو رہی ہے، پاکستان ہیٹ ویو کا شکار ہے، بھارت ہیٹ ویو کا شکار ہے. امریکہ میں تقریباً 8.5 کروڑ لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں ہیٹ ویو کی وارننگ دی جا چکی ہے. اور یہ جو ویکینڈ جو آج شام سے شروع ہوگا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر وقت گزاریں. ایون واشنگٹن کا ریجن جہاں سے ہم اس وقت یہ پروگرام براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر درجہ حرارت 105 فیرن ہائٹ تک جا سکتا ہے، اور اس کی فیل جو ہے وہ 110 فیرن ہائٹ تک ہوگی. یہ سب کچھ ہے. آپ کے خیال میں کیا دنیا کے یہ با اثر ممالک اور باقی دنیا جو کہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹڈ ہے ڈائریکٹلی، کیا وہ ایک کلائمیٹ ایمرجنسی لگانے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ اچھا، سنجیدگی پہ تو بات جو ہے وہ تھوڑی سی انسرٹن بھی ہو جائے گی، لیکن کیا میں آپ کو جواب ہی دوں، کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے امریکہ کی مثال دی کہ وہاں پہ بھی لوگ اس وقت ہیٹ ویو سے سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب امریکہ میں اگر آپ اس کا مقابلہ کریں پاکستان کے ساتھ، تو وہ بہت ریسورسفل لوگ ہیں. یہاں پہ تو ایسے بھی ہیں جن کو ایکسیس ٹو الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے حاجی صاحبان بھی جو میرا خیال ہے اس کا شکار ہوئے، یہ وہ ہوں گے کہ جو کہ اچھی ریسورسفل حج نہیں کر سکتے ہوں گے. ہمیں پتا ہے کہ حج کی بھی کلاسیفیکیشنز ہیں.
जो कि वीआईपी हज कर रहे होंगे या फर्स्ट ग्रेड हज कर रहे होंगे, शायद उन्होंने इस तरह का मुकाबला फरहान, इसमें मैं दुरुस्तगी के लिए कता कलामी माफ, मैं इसमें दुरुस्तगी के लिए कह दूं कि जो ज़्यादातर हलाकतें हुई हैं वो मिस्री हाजियों की हुई हैं, और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये लोग हज वीज़ाज़ पर नहीं आए हुए थे, ये लोग टूरिज़म वीज़ा लेकर यहाँ आ गए थे और इंतज़ार करते रहे हज का, जिसके बायस उन्हें उन जगहों की एक्सेस नहीं मिल सकी जिसकी एक्सेस हाजियों को होती है, यानी जो शेडेड एरियाज़ होते हैं, एयर कंडीशन कैंप्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इस पे आई वांट टू ब्रिंग मंसूर बैक। मंसूर, आप बताइए, क्या ये जो 600 का फिगर है मिस्री हाजियों का, इसकी एक बड़ी वजह तो यही बताई जा रही है, लेकिन सऊदी हुकूमत ज़ाहिरी बात है एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करती है, तो इसके लिए आपको लगता है कि अब हुकूमत कोई ऐसी भी तैयारी करेगी कि वो लोग जिनके पास हज वीज़ा नहीं है वो ना आ सकें हज की जो इबादत हैं उनमें? इस साल भी, बल्कि सऊदी अरब का ये हमेशा से ही रहा है कि वो उनके यहाँ लोकल टर्म में वो कहते हैं कि हज बिला तसरी, यानी विदाउट परमिट जो है वो हज नहीं होता। और इस रिजीम को इन्फोर्स करने के लिए इस साल उन्होंने वो हरम की वो हदूद के जहाँ से बियॉन्ड या आगे जो है वो गैर मुस्लिम का जाना मना है, उन्होंने वहाँ पे टिकट्स लगा के चेकिंग करके तकरीबन 1 लाख गैर मुल्की हाजियों को जो है वापस भेजा कि उनके पास परमिट्स नहीं थे। इस वक्त जो ये इंसिडेंट हुआ है, और ख़ासतौर पे जिसमें ज़्यादा अरब मुल्कों के लोग हैं, ख़ासतौर पे मिस्र के, उर्दन के, ट्यूनिस के, इन लोगों ने जो सऊदी अरब की एक थोड़ी सी रिलैक्स वीज़ा रिजीम है उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब जो है वो अपने यहाँ इस रिलीजियस रिचुअल्स के लिए या उम्रे के लिए तकरीबन 3-3 माह का वीज़ा जारी कर रहा है। तो ये वो लोग हैं जो 3 माह पहले यहाँ उम्रे के लिए आए थे और उसके बाद मक्का के गिरदोरवाह में जो भी उनके अजीज़ व अकारब थे उन जगहों पे मुकीम रहे, तो ये मक्का से बाहर नहीं गए। तो इसी वजह से इन लोगों को मक्का के वो रास्ते भी मालूम थे और वो सारी चीज़ें, और इन्होंने ये हज की कोशिश की। और यही वजह है कि इस वक्त तक सऊदी हुकूमत के लिए ये बात इंतहाई मुश्किल हो रही है कि वो इनकी आइडेंटिफिकेशन के हवाले से प्रोसेस करे, क्योंकि आम तौर पे अगर आप किसी लेकिन ऐसे अफराद जिन्होंने उनके वीज़ाज लगवाए और उन्हें वो यहाँ लेकर आए, या ऐसे इदारे, ऐसी एजेंसीज, उनके खिलाफ तो एक्शन यकीनन होना चाहिए। मैं वापस हमारे प्रोग्राम में तकरीबन सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गए, आई वांट टू ब्रिंग बैक फरहान ताकि मैं उनसे क्लाइमेट चेंज पर थोड़ी सी दोबारा बात कर सकूं। आप बताइएगा कि अब आपके ख्याल में जो इमीडिएट स्टेप्स, जैसे आपने कहा ना कि मुल्कों को खुद से ये करना होगा कि वो कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करें, बाकी जो चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनको कंट्रोल करें, तो आपके ख्याल में कुछ एक डायरेक्शन हमें लेनी होगी कि दिस इज़ आवर फर्स्ट टारगेट एंड वी गॉट टू गेट सीरियस अबाउट इट? हाँ जी, इसके सिलसिले में जी पिछले 35 साल से तकरीबन साइंटिस्ट बता रहे हैं, आईपीसीसी 1988 में बनी थी, उस वक्त से कॉल जारी है। और ये है कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ था, तमाम मुल्कों ने इसमें सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने कहा था कि टेम्परेचर्स को, ग्लोबल टेम्परेचर्स को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल, जो कि हम 1850 के कर्सा लेते हैं। इस वक्त डिस्पाइट के उन्होंने मल्टीपल क्वेश्चंस दिए साइंटिस्ट ने, इस वक्त भी हम 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर है एज कम्पेयर टू प्री इंडस्ट्रियल, और टारगेट है 1.5 का। और 1.5 अचीव करने के लिए हमें अपने जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस हैं या ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस है उसको 50% कट करना है बाय 2030। फहद, मैं बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए हमें इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करना होगा। बहुत शुक्रिया फहद सईद, आप हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर, आप हमारे साथ थे आज के शो में। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। मोहम्मद आतिफ को वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। आप मज़ीद ख़बरों के लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड वीकेंड। खुदा हाफिज़।